اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں، اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہے تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور اے حلیمہ خاتون، یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا، میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا، یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے۔ اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ، آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا۔ حلیمہ، تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو۔ سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ، واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے۔ واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، اس آبادی کے جانوروں کو، بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں۔ نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ، آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے، حلیمہ، ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو۔ تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی
भी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई। औरतें प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती, ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है वो जान मसीहा हमारा नबी है, वो जान मसीहा हमारा नबी अल्लाह अल्लाह लारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं, और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था। और अपने आने के बाद कहती है, ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो मां मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो मां अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद सुला दिया। अब हजरत हलीमा कह रही है कि मैंने गौर किया कि लाओ देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हलीमा कहती है जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी एक उंगली दाहिनी तरफ जा रही है और कभी बाईं तरफ जा रही है और कभी सरहाने की तरफ जा रही है और कभी पांती की जानिब जा रही है। हलीमा कहती है जब मैंने गौर किया तो मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर जा रही थी आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा था। अगर वो अपनी उंगली दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो चांद दाहिनी तरफ जा रहा है, अगर उंगली को सरहाने की तरफ ले जा रहे हैं तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली को पांती की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पांती की जानिब जा रहा है। जिधर जिधर उनकी उंगली घूम रही है आसमान पर चांद उसी तरफ घूम रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आइए तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम नूरुद्दीन साहब कुबरा। नारे तकबीर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं देख करके दंग रह गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं ये मोहम्मद का आलम है। तमाम औरतों से हजरत हलीमा सादिया जिक्र कर रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा की गोद में हैं। औरतें देखने के बाद कहती हैं हलीमा कितना बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो, पूरे कबीले साद में शोहरा है। आकाए करीम की बरकतें जाहिर हैं। हलीमा सादिया
सादिया सरकार को दूध पिला रही हैं और बयान देती हैं, जिस तरह से बच्चों की खिदमत पर परवरिश को माओ को तकलीफ होती है, मुझे कभी भी इसका एहसास नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध पीना जब छोड़ देते हैं तो हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के आपकी माँ के पास आ गई और फिर इजाजत लेती है, कहती है बहन आमना खातून, इनको हमारे पास चंद बरस और रहने दो। चुनांचे हजरत आमना खातून से इजाजत लेकर के सरकार को फिर लेकर के चली जा रही हैं। अब मेरे आका हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हैं। सरकार जिस्मानी हालत पर ऐसे माहौल में पहुंच गए कि मेरे सरकार जमीन पर तशरीफ फरमा होकर के चल रहे हैं, मगर कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई लग़्ज़िश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है। देखने वाले देख करके हैरान रह जाते हैं। ए हलीमा, तूने जिस बच्चे की खिदमत की है इनका चलना जरा देखो। और बच्चे जब चलते हैं तो अपने दोनों पांव के बल घिसटते हुए चलते हैं, मगर मेरे सरकार कभी पांव के बल घिसटते हुए नहीं चले, मुकम्मल सीधे अंदाज से खड़े होकर के चल रहे हैं और कदम में लग़्ज़िश और लर्जा नहीं है, बल्कि अक्ल आवाज दे रही है हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से चल रहे हैं। देखने के बाद लोग आशाश कर रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं और सारे बच्चों की चाल देख रहे हैं, मगर मेरे आका की रफ्तार अजीब है, मिसाल नहीं है। मेरे सरकार के चलने का कोई जवाब नहीं है। तमाम कबीला के मर्द और औरतें देख करके सब हैरान रह जाते हैं। हलीमा जरा इनका चलना देखो, वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया, अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया, बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। हलीमा अर्ज करती है, बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्ला हजरत हलीमा के लड़के आए घर तो हजरत हलीमा ने बयान दिया, बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूँ प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा कराया। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में, मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अज़मत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई, हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा, बकरियां सारी निकल आती हैं। मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके आगे आगे न चलो, ये इनके आगे आगे न चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे न चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे न चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बहरोतर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुशकी तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को शजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादातो नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह
جاتے ہیں. جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا. امی غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا آج عجیب معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا. کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا یہ جب جا رہے تھے تو ریتیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے, مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو جایا کرتے تھے. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں. اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا. اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے. امی میں گھبرا گیا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی ملی ہیں. یہ بہت عظیم انسان ہیں, یہ بہت برکت والے ہیں. آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے. اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان, تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرند پرند تھے وہ سب کے سب اڑ کر کیا کر کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے. گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں. تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں, اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں. بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں. کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پورے خاندان میں پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا. موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا. جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث تو ضعیف ہے. میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے. آخر کن حدیثوں کو تم کبھی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے, اس میں ضعیف حدیث اور کبھی حدیث کا معاملہ نہیں ہے. اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا. میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے. تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. حلیمہ رونے لگی. میرے آقا نے آنکھیں کھول دی, ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی, میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی, میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا. آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے. تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا. پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر. میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا. کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں. نبی بلا رہے ہیں چلو چلو, بلا رہے ہیں چلو چلو, امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو, رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو. سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. اس نے بکری کو چھوڑ دیا, بکری ادھر چلی گئی. حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی. حلیمہ نے دامن تھاما, عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے رہے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا, آپ آئے نہیں تھے, آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ, چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی, اس لیے کام کیا گیا. جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے کہ حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو. جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے. اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے. یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے, دن بھر بھلائی سے گزر جائے. اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, سواری نہیں ملے گی. خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ, تمہارے رخ روشن کی قسم ہے, تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم
मौसम रब याद फरमा रहा है। आओ जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं। आओ बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलान नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके जहन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में माज़अल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूं अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मुहिउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बदकियामतों से अलग होकर के रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदो परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बनकर के तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यारो याद रखो हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और अब दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही है, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं। नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो मैंने ये दावा किया है आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, रिसालत व नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है। हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है। या रसूल अल्लाह मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। या रसूल अल्लाह इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की और जैसे उसने यह फरियाद पेश की आका फरमाते शिकारी उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके तो छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है। आका ने फरमाया सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद जब वो वापस चलने लगी बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा बच्चों तुम्हारा पेट भर गया तुम छोड़ दो, अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा ए बच्चों हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हो, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं। हिरन आ रही है, आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाहें नबूवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो शिकारी हो देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है उसके साथ दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है। मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट दीवाना हो गया है, सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक पर अपने मुंह को रख दिया और रखने के बाद बिलबिलाने लगा और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम देता है। या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म कमजोर हो गया। एक सहाबी सुनो, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि तुम इसको चारा कम दे रहे हो और इससे काम ज्यादा ले रहे हो, ये कमजोर हो गया है, तुम इसको चारा ज्यादा दिया करो, जब ये तवाना हो जाए तब तुम इससे काम लेना। उसी मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने जानवरों को दिन बार रात में 70 बार दाना और पानी दिया करो। जिस नबी ने जानवरों पर इतना रहम फरमाया हो उस नबी का रहम करम होगा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन है, जानवरों पर किस तरह रहमत हो रही है।
ہے میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے. میرے آقا تشریف فرما ہے, تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ, ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں. سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دیں. آقا نے ارشاد فرمایا, اے صحابیوں, تم اپنے بچوں کو روک دو, کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے. جس رسول نے پرندوں کے گھونسلوں تک کی حفاظت کی, اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں, اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں, اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں پھونکی جا رہی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں, رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر, سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان دو زبانوں پر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کی زبان سمجھ رہے ہیں. شیر چیتے تعظیم کر رہے ہیں, درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, اے لوگوں, جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خیر بشر کو خبر نہ ہو. حال ہی کرتی ہے چڑیا فریاد, حال ہی چاہتی ہر داد میرے مولا کی ہے, بس یہی شان عظیم. جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادابوں سے تسلیم. پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہے. ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے. تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں, ارے امی, آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا. حلیمہ نے کہا, وہ کیا؟ کہا, چلو دیکھو, بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا, اتنا سننا تھا. حضرت چلی جا رہی ہے. جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں. حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا, بیٹا کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں, امی میں یہیں کھڑا تھا, 2 آنے والے آئے, انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا, میرے سینے کو شق کر دیا, مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. اور امی, نہ تو مجھے کچھ درد ہوا, میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ رکھا, جب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے. میرے آقا کے مقدس سینے کو حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہے تو ٹانکے لگے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا, الم نشرح لک صدرک. اے محبوب, کیا تمہارے مقدس سینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا؟ یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی. اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا اور پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب میں محمد کو ان کے دادا کے پاس واپس لے کر کے جا رہی ہوں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہے. پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے. آبادی کے تمام مرد, تمام عورتیں آ جاتی ہیں. عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں. اے حلیمہ, جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ تھے, ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں. راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا, جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو, خدا قسم, خدا کی قسم, نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بہت اللہ
اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اب مکمل تیاری کر لیتی ہیں. ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الوداع پیش کرنے کے لیے. آقا کو حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہیں. عورتیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے, ان کی پلکیں, مردوں کے پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے. اے حلیمہ برکت والا بچہ تم لے کر جا رہی ہو. حلیمہ ہماری آبادی کتنی خوشحال تھی. حلیمہ ہم کسی مصیبت و پریشانی میں نہیں تھے. حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا منہ نہیں دیکھا تھا. حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو. حلیمہ سعدیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں. حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں. ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی کہ پہاڑی کے درمیان ایک کنواں تھا. اس کنویں پر ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی. تب تک حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی. حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بڑھ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آنے والی خاتون تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے وہ تم بتاؤ تمہارے آنسو کیوں گر رہے ہیں, تم زارو قطار رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بہن کنویں کے اندر دیکھو ابھی پانی ہچکولے کھا رہا ہے. اے بہن میں بھی سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی. اے بہن معاملہ یہ ہے کہ میری گود میں میرا اکلوتا بچہ تھا, وہ پیاسا تھا, پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی. کنویں کو دیکھ کر کے میں کنویں کے دراڑ پر کھڑی ہوئی, چھانک کر کے دیکھنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں. تب تک میرا بچہ میری گود میں اچھلا اور اچانک میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی, میرا بچہ کنواں میں چلا گیا. اے عورت اگر میں چھلانگ لگاتی ہوں تو میری بھی جان جائے گی, ہائے میری مدد کرو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہوں تم گھبراؤ نہیں, میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں محمد بن عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں. تب تک حضرت حلیمہ سرکار کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوگا؟ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. اپنے آقا میرے سرکار کنویں کے دراڑ پر کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد لعاب پاک سرکار نے پانی میں ڈال دیا. مقدس پھوٹ پڑنا تھا کہ کنواں کا پانی اچھال مارتا ہے, اچھال کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ رہا ہے. عورت دوڑ کر کے قدم پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو؟ حلیمہ نے کہا تم نے یہی ایک واقعہ دیکھا تم گھبرا گئی ہو, ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں, ہی بنیاد پر تو ان کو ان کے دادا کے پاس لے کر کے جا رہی ہو. چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ میرے سرکار نے اپنا لعاب شریف ہی کنواں میں کیوں ڈالا؟ ویسے ہی سرکار فرما دیتے بچہ باہر نکل آتا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا, میرے سرکار کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے. میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لعاب شریف ڈالا تھا, اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے, اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ, اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے, اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نبی کا لعاب شریف پڑا ہے, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی جا بنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی. جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ دھوپ کی شدت تھی, پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی, وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں. میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں. اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں. حلیمہ بہت پریشان ہو گئی, چیخنے لگی, چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو. حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان, حلیمہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہیں, روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا. اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں, میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی, میرا بچہ غائب ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے, ایک بت رہتا تھا, چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو, وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے. جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا اس نے کہا اے ہمارے معبود یہ حلیمہ عورت ہے, اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے. یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی. جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے, غائب ہونے والے نہیں ہیں, وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں. حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی. اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی. معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس حال جھاڑ
سواری سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا. اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا. وہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا, جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے. آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں. اتنا سننا تھا, وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا. اب سواری نہیں چل رہی ہے, وہ بہت پریشان ہو گیا. پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا. اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے. گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے, میں نہیں جاؤں گی. میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے, اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے. مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے. آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے. تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا, یہ سردار قریش, یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں. یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے, لیکن ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار کسے کاٹے گی؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا؟ ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا. اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں, اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے. تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی. حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا. اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے. وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی, مفلس و قلاش تھی, مگر وہی حلیمہ اب مالدار ہو جا رہی ہیں. حلیمہ 1000 اونٹ کے مالک ہو گئی اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50 رطل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے. حلیمہ یہ ساری رقم ساری جائیداد لے کر کے اپنے گھر واپس ہو رہی ہیں. میرے سرکار دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی اور جب مقام ابوا میں سرکار کی ماں پہنچی تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال شریف ہو گیا. وہیں پر آپ کے مزار انور کو کی زیارت ہوئی, لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر بے خبیث حکومت نے آقا کے والدہ کریمہ کے مزار پاک کو ڈھا دیا. معاذ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز تھی, وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئی, مدینہ نہیں گئی. اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے. جب تک حضرت عبد المطلب سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں, جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں تب تک حضرت عبد المطلب سوتے نہیں ہیں. وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لیے رہتے ہیں. ایک مرتبہ قحط کا پڑنا تھا, بارش رک گئی. تمام لوگوں نے کہا اے سردار قریش اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا جان خانے کعبہ میں گئے اور سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. فوراً بادل چھا گیا, بارش ہونے لگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر دادا جان کو محبت ہے. سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دادا کو اپنے پوتے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سردار قریش کو محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے. 8 برس کا عرصہ گزرنے والا ہے, لیکن جب میرے سرکار کی عمر شریف 7 برس کی تھی تو مکہ میں ایک قبائلی جھگڑا ہو گیا تھا. یعنی مکہ شریف سے باہر جو آبادیاں تھیں اور مکہ میں جو آبادیاں تھیں ان سے جھگڑا ہو گیا. مکہ شریف کے باہر والے مکہ والوں پر حملہ آور ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 برس کی عمر شریف ہے. جب قبائلی اختلاف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگ نکلے مکہ کے سربراہ اردہ لوگ سردار قریش کی معیت میں وطن کی حفاظت کے لیے, تو مورخ بیان کرتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے پہلا یہ موقع تھا 7 برس کی عمر میں جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر کے اپنی قوم کے ساتھ
और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं। हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है। हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिस्ती भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा। इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ। कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा? इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े। आपने फरमाया नहीं, अभी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे। आप फरमाते हैं नहीं, तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका की निगाहें नबूवत भीग जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं। सरकार बहुत रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। दादा का जनाजा तैयार हुआ। उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज नहीं थी, नहीं पढ़ी जा रही थी। ले जाकर के दादा के जनाजे को दफन कर दिया गया। साथ साथ मेरे आका भी तशरीफ ले जा रहे हैं और अपने हाथ से सरकार अपने दादा के कब्र अनवर पर मट्टी डाल रहे हैं। ये कैसा वक्त रहा होगा जब मेरे सरकार 8 बरस की उम्र में अपने दादा जान की कब्र पर मट्टी डाल रहे होंगे। मेरे सरकार के नबूवत वाले हाथों को मुलाहजा फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अब आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब कर रहे हैं। अबू तालिब को भी सरकार से बड़ी मोहब्बत है। हर हर मोड़ पर सरकार का वो साथ दे रहे हैं, हर हर कदम पर सरकार का साथ दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं खाना तनाउल फरमा लेते तब तक हजरत अली के बाप भी नहीं खाते थे। हर हर लम्हा हर हर सिकंद आपकी खिदमत का लिहाज किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है और सरकार की अमानत दियानत भी मक्का वाले देख रहे हैं। देखने के बाद ताज्जुब करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इतना शरीफ और इतना अच्छा बच्चा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इनके चलने का अंदाज भी निराला है, बातचीत करने का भी अजीब तरीका है। इनकी तरह से कोई बात नहीं करता है और इनकी तरह से कोई बोलता नहीं है। पूरे मक्का वाले अपने अपने बच्चों को कहा करते थे कि तुम ऐसे उठा बैठा करो और अपने बाप दादा के साथ पेश आया करो जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पेश आया करते हैं। इस तरह से उनकी जबान पर जुमले जारी हुआ करते थे। उन्हें क्या खबर है कि कौम के सारे बच्चों को इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जिंदगी का तरीका मालूम होगा। पूरी कौम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी तो उनको जिंदगी का मेराज हासिल हो जाएगा। वो अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर लेंगे। उन्हें नहीं मालूम है आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। बताया जाता है कि मेरे सरकार की उम्र पाक 12 बरस की हो गई तो एक रोज आपने चचा जान से फरमाया, ए चचा जान आपके ऊपर अखराजात बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, अगर आप इजाजत दें तो तिजारत करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। हजरत अली के बाप अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता लेकिन चलना चाहते हो तो ठीक है। चुनांचे तिजारत का सामान तैयार हुआ और सारे ताजिर तैयार हुए, मेरे आका भी तैयार हो गए। अब इस तिजारती काफिला के साथ मेरे सरकार जा रहे हैं। जब तिजारती काफिला वालों को पता चला कि मोहम्मद भी हमारे साथ चल रहे हैं तो पूरा काफिला बहुत खुश था कि आज बाबरकत बच्चा हम लोगों के साथ चल रहा है। आज इनके चलने
से हमारी तिजारत में बरकत होगी। चुनांचे तिजारती काफिला रवा दमा चला जा रहा है। जब शाम मुल्क के करीब तिजारती काफिला पहुंचा और एक जगह अपना पड़ाव डाला तो वहां एक गिरजाघर था। गिरजाघर के अंदर से एक राहिब निकला और निकलने के बाद उसने पूरे तिजारती काफिला वालों को देखा और देखने के बाद पूछा, ये बताओ इस तिजारती काफिला का सरदार कौन है? किसी ने अबू तालिब की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं। वो गिरजाघर का राहिब अबू तालिब के पास पहुंचता है और पूछता है, ये बताइए कि ये लड़का किसके साथ में है? हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, ये मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। उस राहिब ने नीचे से ऊपर देखा और फिर ऊपर से नीचे देखा और कहा, ए सरदार कुरैश अबू तालिब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप इनको वापस लेकर के वापस हो जाइए, आप आगे न बढ़िए। इनके अंदर नबी आखिर जमा होने की तमाम निशानियां पाई जा रही हैं। यहूद इनको पहचान लेंगे तो तकलीफ हो जाने का अंदेशा है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप वापस ले जाइए। चुनांचे अबू तालिब हजरत अली के बाप वहीं पर अपने माल को औने पौने करके बेच देते हैं और सरकार को लेकर के वापस आ जा रहे हैं। आकाए करीम मक्का शरीफ में फिर तशरीफ ले आए। मेरे सरकार की मुकद्दस उम्र का हिस्सा 13वां बरस का लगा है, मगर मेरे सरकार ने 13 और 14 बरस के बीच में अमानत और सदाकत का वो माहौल मक्का में छोड़ दिया है कि सारे मक्का के लोग आपको अमीन कहना शुरू कर देते हैं और आपको साबित कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी का दो ही रुख तो हसीन होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। अगर नौजवान अमीन और साबित बन जाए तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अगर नौजवान अमीन और साबित बन जाए तो बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर नौजवान अमीन और साबित बन जाए तो माएं सताई नहीं जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और साबित बन जाए तो गुंडागर्दी का माहौल खत्म हो जाएगा। अगर नौजवान अमीन और साबित बन जाए तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और साबित बन जाए तो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नौजवान अमीन और साबित बन जाए तो अय्याशियों के अड्डों पर आग लग सकती है, शराबखोरी का माहौल दूर हो सकता है। जिंदगी का दो ही रुख तो अजीम शान होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 बरस की उम्र शरीफ में अमानत और सदाकत का एक अजीम शान माहौल पेश फरमाया है। ए नौजवानों, तुम्हें अमीन बनकर के जीना चाहिए, तुम्हें साबित बनकर के जीना चाहिए। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद की जबान पर कभी भी कोई जुमला गलत नहीं आया है। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद ने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की है। जो चीज इनके पास रखी जा रही है वो बहु उसी हालत में पाई जा रही है। जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, कभी उनकी जबान पर गलत अल्फाज नहीं आए हैं। इस बुनियाद पर आप साबित कहे जा रहे हैं, आपको अमीन कहा जा रहा है। मेरे सरकार इतने रहम दिल हैं कि एक रोज मेरे आका मक्का की गलियों से गुजर रहे थे। नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने फरमाया, खबरदार तुम औरत को ना मारो। क्या तुम औरत को मार रहे हो? तुम नौजवान हो, वो तुम्हारी बीवी हो, तुम अपनी औरत को मार रहे हो। आखिर तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उस नौजवान ने कहा, अमीन साबित मोहम्मद आप आ गए तो मैंने छोड़ दिया इसको मारना, वरना सोचा था कि इसकी हड्डी पिछली तोड़ डालूंगा। उस औरत ने देखा, देखने के बाद कहा, आह ये कितने अच्छे नौजवान हैं, जब इनको दूसरे की औरत के साथ इस तरह रहमदिली है तो अपनी बीवी के साथ ये किस तरह रहमदिल से पेश आएंगे। इनका माहौल अपनी बीवी के साथ कैसा होगा। एक रोज मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मालिक अपने गुलाम को मार रहा है। सरकार की निगाह पड़ी, आका ठहर गए, फरमाते हैं, खबरदार मालिक से गुलाम को मारो नहीं, तुम गुलाम को मार रहे हो, इंसान हो, ये भी इंसान है और इतना जुल्म कर रहे हो। उसने कहा, ए मोहम्मद, अगर आप ना आए होते तो आज मैंने सोचा था कि इसके जिस्म की चमड़ियां उधेड़ डालूंगा, मगर आप आ गए तो अब मैं नहीं मारूंगा। उस गुलाम ने एक आह ली और अर्ज किया, आसमान और जमीन के मालिक, ये कैसे अरब हैं, जब इनका रहमो करम दूसरे के गुलाम के साथ ऐसा है तो अपने गुलाम के साथ ये कितना रहम करते होंगे। काश ऐसों की गुलामी मिल जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। गुलामों को क्या मालूम कि गुलामी की जंजीरें यही तोड़ेंगे, आजादियां यही देंगे, सबको आजादी इन्हीं से हासिल होगी, उनको मालूम नहीं है। मगर मेरे आका एक शाहराह मुतय्यन फरमा रहे हैं, दस्तूर हयात दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। 15-14 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। पूरे मक्का में आपकी अमानत और सदाकत का शोहरा हो गया है। अमानत और सदाकत की एक बात और अर्ज करता चलो मुसलमानों, तुम नौजवान हो, अमीन बनकर जियो, तुम सादिक बनकर के जियो। जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया और तमाम लोग जमात दर जमात इस्लाम में आने लगे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम सहाबी गुजरे हैं। जब ये दामने इस्लाम में आए और फौज के सिपह सालार मुंतखब हुए तो मुल्क रूम पर हजरत खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा हमला किया था रूम के एक शहर पर। आपने जब उस शहर पर हमला किया तो उस शहर के सारे पादरी बाहर निकल आए और निकलने के बाद उन पादरियों ने इस्लामी लश्कर के एक नौजवान से कहा, ये लश्करी ये तो बताओ कि तुम्हारी
فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں، بتائیے کہنا کیا ہے؟ ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں، ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے، ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے، مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں گے، لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے سویرے سویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ پر آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے، ہماری بازار سے گزر جائیے، جب آپ گزر جائیں گے اپنے لشکریوں کو لے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں، مجھے منظور ہیں۔ حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پیچ ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ قلعہ کے پاس گئے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے آپ کو دروازہ میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں، پیچھے آپ کے تمام فوجی چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ بازار میں پہنچے اور داہنی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں میری قوم کے بہادروں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی، آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں سنو، انہوں نے اپنے بازار کو داہنی اور بائیں جانب حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا، ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہن عیاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا، تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی۔ میرے قوم کے بہادروں آج تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نبی کے فرمان پر عمل کرو، قرآن کے حکم پر عمل کرو۔ اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانب دیکھے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ساری قوم گزرتی چلی جا رہی ہے، سارے نوجوان چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی داہنی طرف دیکھ رہا ہے نہ کوئی بائیں جانب دیکھ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا تو اب رہے نینجا کیسے کیسے سارے لشکری گزر جاتے ہیں اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے اور ان پادریوں نے کہا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار، ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو۔ پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں، جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا، جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی، کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاہتا تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں۔ عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے، آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی، میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی، ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا۔ حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے۔ حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ، ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا۔ غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا، سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا۔
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی، بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے، شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے، سارے لوگوں کے ان پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا، بڑا اچھا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا، ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے۔ انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہے کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں، مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا۔ پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا۔ 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے۔ یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے۔ آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے مشورہ کیا، ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں، تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا۔ ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے۔ اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں 4 طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا، 3 طرح کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا اور جو نکاح اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے۔ نبی آخر الزماں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، مکہ کے سربراہ اردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا دولہا بن کر کے جب پہلی بار میرے آقا کی شادی ہی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گیا کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کی سوار رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے رب کے ساما رب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے۔ حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھیے۔ اب حضرت علی کے باپ ابو طالب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں اور جب خدیجہ کے بھائی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا رشتہ نکاح ہوا۔ آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا، ایک طرف آدمی ادھر بیٹھ جاتا اور ایک طرف ادھر بیٹھ جاتا تو دکھائی نہ دیتا۔ وہ سارا سونا اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ فرما دیا۔ 40 برس کی عمر شریف ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے۔ میرے آقا نے جب ازدواجی زندگی پیش فرمائی ہے اور پیار و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے تو مکہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے محمد اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح سے پیار و محبت سے گزار رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ سے بچے پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ ہی کی بچی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اب 40 برس کی ہو گئی ہے۔ اس عرصہ میں میرے سرکار تجارت کر رہے ہیں، اس عرصہ میں میرے سرکار ایک ازدواجی زندگی پیش فرما رہے ہیں، ایسا خوشگوار ماحول دے
رہے ہیں کہ مکہ کے نوجوان اور مکہ کے سارے لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اسی نقش قدم پر مرتب کرنا چاہ رہے ہیں. آقا کی عمر شریف جب 40 برس کی ہو گئی تو میرے سرکار کو عبادت کا ذوق بڑھا ہوا ہے. سرکار عبادت فرمانے کے لیے غار حرا میں پہاڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے, جس کو آج کل جبل نور کہا جا رہا ہے. سرکار اس پہاڑی پر چڑھ کر کے, اس پہاڑی میں ایک کھوہ ہے, اس کھوہ میں جلوہ افروز ہو کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا پیارے, میں نے اندازہ لگایا کہ غار حرا اتنی اونچائی پر ہے. اس وقت تو راہ بنا ہوا ہے, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی سہولتیں ہو گئی ہیں, مگر آج سے 1400 برس پہلے اس کا ماحول کیا رہا ہوگا, یہ پہاڑی کس طرح سے رہی ہوگی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر کیا تشریف لے گئے عبادت فرمانے کے لیے. اور بھی مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں, لیکن دیکھنے کے بعد صرف اندازہ یہ لگا, اور یہ بات صحیح ہے کہ میرے سرکار جہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے غار حرا میں, اگر وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ دکھائی دے رہا ہے. اس وقت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. میرے سرکار جب اس وقت جلوہ افروز ہوتے رہے ہوں گے تو کعبہ کی چوکھٹ تک دکھائی دیتی رہی ہوگی. اللہ اللہ, اس لیے میرے سرکار اس پہاڑی کو منتخب فرماتے ہیں. کعبہ کو دیکھ رہے ہیں, عبادت فرما رہے ہیں. 40 برس کا عرصہ گزر گیا ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان آپ لے کر کے جایا کرتے تھے, اور کئی کئی رات دن نہیں عبادت فرمایا کرتے تھے. 40 برس کا عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا, جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں وہی لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو حکم سناؤ کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں, میرے توحید کا اعلان کریں, وحدانیت کا اعلان کریں. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ 40 برس کے بعد محمد کو نبوت ملی ہے. میں عرض کرتا ہوں, جملہ سنبھالو, قلم سنبھالو, تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے. نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے, بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے. نبوت ملنے کی بات کر رہے ہو تو نبی کی نبوت کب سے ہے پتہ نہیں لگا سکتے ہو. نبی کونین سے صحابہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہوئے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا, میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے.